بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 7واں دن 7 محرم الحرام۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ قابیل اور حابیل۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ زمین پر یہ پہلی موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا، اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے۔ اللہ تعالی نے ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والوں کا وبال اس کے سر نہ آئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ سورج۔ سورج اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے۔ اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالی قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کو مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، وضو میں کانوں کا مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی، اس طریقے پر کہ کانوں کے اندرونی حصے کا شہادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا اور باہر کے حصے کا دونوں انگوٹھوں سے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، عاشورہ کے روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، بلا ضرورت مانگنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیبدار اور اس پر خراش ہوگی۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا،
جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے حالات ہونے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔